السلام علیکم ویورز، میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ برڈ فارم ویورز۔ کل میرے ایک سبسکرائبر ہیں، انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا، اور بات یہ ہے کہ میں بھی کافی دن سے اس ویڈیو کے لیے تیاری کر رہا تھا، کیونکہ انتہائی اہم ویڈیو ہے اور میں نے اس نوعیت کی برڈ فارمنگ کے متعلق اس موضوع کے اوپر میں نے آج تک ویڈیو کوئی نہیں دیکھی تھی برڈ فارمر کی۔ باقی کچھ دیکھی ہیں، یعنی کہ وہ کوئی مذہبی اسکالر ہیں ان کی دیکھی ہیں، بہرحال برڈ فارمر کی میں نے ویڈیو نہیں دیکھی تھی۔ یہ جی مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے جو یہ آپ برڈ فارمنگ کا کام کرتے ہیں تو آپ یہ بتلائیں کہ اس کام کا کرنا جائز ہے ہمارے یعنی کہ دین اسلام کے اندر، یا ناجائز ہے؟ یعنی کہ پرندوں کو اس طرح قید کر کے رکھنا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ بھائی میں تقریباً 2015 کی بات ہے، 1 جون 2015، یہ اس وقت میں نے ایک یعنی کہ یہاں پر یہ مادۃ الخلیل الاسلامیہ، یہ بہادر آباد میں ایک مدرسہ ہے، اور یہاں پہ مفتی اکرام کی بھی ایک ٹیم بیٹھتی ہے، تو وہ فتوے دیتے ہیں، یعنی کہ آپ اس طرح سوال لکھ کر بھیج دیں تو وہ اس کے اوپر فتویٰ وہ دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کا سوال کے مطابق جو بھی آپ نے پوچھا اس کے مطابق وہ دین کے مطابق بتلا دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے یہ ان کے ہاں یہ میں نے اپنا جو بھی یوں سمجھ لیں سوال تھا وہ لکھ کر بھیجا۔ میرے ایک دوست ہیں قاری جاوید صاحب، انہوں نے اس کام میں میری یوں سمجھ لیں کہ معاونت کی، مدد کی۔ انہوں نے بولا کہ آپ لکھ کر دے دیں، میں وہاں دے دوں گا اور وہاں سے فتویٰ جو ہے وہ دے دیں گے۔ تو بھائی میں نے فتوے جو میں نے جو سوال لکھ کر بھیجا تھا میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ السلام علیکم جناب مفتی صاحب، میرا نام آفاق احمد ہے، میرا پرندوں کا فارم ہے جس میں طوطے، فاختہ، کبوتر وغیرہ ہیں، ان سب کو پنجروں میں رکھا گیا ہے۔ ان کا دانہ پانی، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہوں، ان کو دوائیں وغیرہ بھی دیتا ہوں، ان کے بچوں کو بیچ کر منافع حاصل کرتا ہوں۔ اب میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا کام قرآن و سنت کے مطابق جائز ہے یا نہیں؟ یہ میرا سوال تھا ان سے۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ جو اپنا جو انہوں نے جواب بھیجا میں وہ بتلا دیتا ہوں، اور یہ انشاءاللہ میں جب اپنی ویڈیو یہ اپلوڈ کروں گا تو میں یہاں سائڈ میں یہ ان کا جواب بھی لکھ کر آپ کو یعنی کہ یوں سمجھ لیں اس کا تصویر میں یہاں پر لگا دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جی انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں شرعاً پرندوں کی خرید و فروخت جائز ہے، لہٰذا سائل کا پرندوں کا کاروبار کرنا درست ہے۔ یعنی کہ سائل انہوں نے مجھے کہا ہے، میں نے سوال کیا ہے تو مجھے سائل کہا گیا ہے، سائل کا پرندوں کا کاروبار کرنا درست ہے، تاہم کبوتر بازی یا مرغ کی لڑائی وغیرہ کرانا شرعاً جائز نہیں۔ یعنی کہ جیسے کبوتر بازی لوگ کرتے ہیں، وہ بازیاں لگاتے ہیں، اس کے اندر پیسہ بھی لگتا ہے اور جوا وغیرہ کی شکل بن جاتی ہے، تو اس کا اور جو مرغے لڑانے کا، وہ سیل مرغے بڑے والے لوگ لڑا رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی بہت پیسے کا یوں سمجھ لیں کہ ہیر پھیر ہوتا ہے، لوگ اس کے اوپر جوا کھیلتے ہیں، بڑی اس میں یعنی کہ بہت بہت زیادہ لگتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، پیسہ، لوگ جوا کھیلتے ہیں، حرام ہے جوا ویسے بھی، تو شرعاً جائز نہیں۔ مرغ بازی یا کبوتروں کی مرغ لڑائی اور کبوتر بازی شرعاً جائز نہیں، اس لیے نہ پرندے پالے جائیں اور نہ ہی اسے ایسے لوگوں کو فروخت کیا جائے۔ یعنی کہ اس غرض کے ساتھ پرندے پالنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اس سے یعنی کہ مرغوں کی لڑائی یا کبوتر بازی کے لیے پرندے پالنا یا ان کو بیچنا، ان دو اسی مقاصد کے لیے یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو انہوں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے، دار المختار کتاب ہے، جلد نمبر 4 اور 268 صفحہ نمبر ہے، اس کے اوپر یہ تحریر ہے۔ یہ یعنی کہ حدیث کی غالباً کتاب ہے جو مفتی اکرام کو پڑھائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، باقی کوئی بھائی اس کی اور اچھے سے تصدیق کر دیں گے، میں اس کی تصویر دے دوں گا۔ اس میں نیچے انہوں نے جو یعنی کہ مدارس ہیں ان کی اسٹیمپس لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور 3 مفتی اکرام ہیں، ان کے دستخط ہیں نیچے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو انشاءاللہ تصویر میں ہی جو ہم سائیڈ میں یا تصویر دیں گے اس میں دکھا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب اس تو یہ ویورز، یہ آج کی یوں سمجھ لیں کہ ساری یہ رداد ہے ہماری، یہ انتہائی اہم ہے۔ لوگ واقعی اس چیز میں جو ذرا مذہبی قسم کے لوگ ہیں، اور واقعی اور ہونا بھی چاہیے بندے کو سینسیٹیو، کیا پہ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کا روزی روزگار ہے، آپ کے گھر میں اسی یعنی کہ اسی انکم سے آپ کا گھر چل رہا ہے،
تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کاروبار جائز ہے یا ناجائز ہے۔ میرا اپنا تعلق بھی ایک دینی تنظیم سے ہے، یہ شاید آپ نے سنا بھی ہو نام، ڈاکٹر اسرار احمد، تنظیم اسلامی سے میں نے بیعت کی ہوئی ہے وہاں۔ تو اب مجھے بھی انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ بیعت کر رہے ہو تو کم سے کم آپ دیکھو تو صحیح کہ آپ کاروبار کیا کر رہے ہو، وہ پوچھتے ہیں وہاں پر۔ تو اس میں جب میں نے بتایا تو انہوں نے بولا کہ بھائی اس بارے میں بہتر یہ ہوگا فتویٰ لے لیں آپ، تو اس بارے میں صحیح طور پر معلومات ہو جائے گی کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو جیسا کہ یوں سمجھ لیں کہ اب میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ بھائی جو یعنی کہ مرغی فارم ہے یا لوگ انڈوں کے لیے مرغیاں پالتے ہیں وہ بھی تو جائز ہے۔ تو انہوں نے بولا میرے پھر بھی بولا بھائی آپ جس کنڈیشن میں آپ جیسے کاروبار کر رہے ہیں آپ اسی طریقے سے سوال لکھ کر بھیج دیں مفتی صاحب کو، وہ آپ کو جواب دے دیں گے سیدھا سیدھا سے، یعنی کہ وہ یعنی کہ اس میں کوئی دو چار والی بات ہے، اس میں وہ زیادہ بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ تو میں نے اسی طرح کیا، میں نے یہ لکھ کر بھیجا اور اللہ کا شکر ہے انہوں نے بتایا کہ کوئی ایسا ناجائز نہیں ہے۔ تو جو لوگ بھی اس فیلڈ میں ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، مجھے جن کے تھرو میں نے یہ فتویٰ لیا تھا، قاری جاوید صاحب، انہوں نے ایک دو باتیں مجھے کہی تھی، وہ واقعی میں کہتا ہوں کہ ہر برڈ فارمر کو اپنے ایک طرح سے اس کو کہنا چاہیے کہ پلے باندھ لینی چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا، غالباً وہ کسی حدیث کا حوالہ دے کر کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے کسی جانور کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی کہ اس میں بھیڑ بکریاں بھی ہو سکتی ہیں، آپ نے باندھ کے رکھا ہوا ہے، تو بولا اس کو 70 مرتبہ دن میں چارہ دکھاؤ، یعنی کسی بھی صورت وہ جانور بھوکا نہ ہو، یعنی کہ انہوں نے دانہ اور پانی اس کو کم سے کم 70 مرتبہ دکھاؤ۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کے دانے اور پانی کے برتن اتنے صاف ہونے چاہیے کہ اس میں آپ خود بھی کھانا کھا سکو، خود بھی پانی پی سکو۔ یعنی کہ دو چیزیں جو بنیادی طور پر ہیں، جو آپ کے پاس جانور ہے، وہ کوئی بڑا جانور ہے یا اس طرح کے پرندے ہیں، یہ دو اس کے حق ہیں کہ اس کو جس برتن میں دانہ پانی دیا جا رہا ہے وہ برتن بالکل صاف ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کی ضرورت ہے کھانے کی، وہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، جگہ بھی صاف ستھری، یعنی جس جگہ پہ آپ رکھ رہے ہیں وہ جگہ بھی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، کیونکہ دیکھیں پرندے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی بات یہ ہو تو ہم ان کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی، وہی بات ہے کیونکہ وہ اب ہم نے ایسے ہی پنجروں میں رکھا ہوا ہے، اور اگر ہم ان کو ٹائم پہ دانہ پانی نہیں کرتے، بھوک سے کوئی پرندہ مرتا ہے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہو جاتی ہے غفلت، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سے نہیں ہوتی، ہم سے بھی غفلت ہو جاتی ہے کبھی کبھی، بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی غفلت نہ ہو۔ میں اسی غرض سے صرف یہ سوچتے ہوئے اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ میں شام میں اگر میں مغرب کے ٹائم فارم پہ آتا ہوں تو میں صبح کا دانہ مغرب کے ٹائم ہی ڈال دیتا ہوں، تاکہ صبح جب پہلے ٹائم پرندے اٹھیں، اور وہ یعنی کہ فجر کے ٹائم بھی اٹھ جاتے ہیں، پرندوں کا ایک قدرتی نظام ہوتا ہے، یہ ہم لوگ کا ہے کہ بھائی ہم رات کو بھی دیر تک جاگ رہے ہیں، صبح بھی دیر تلک سو رہے ہیں، تو پرندوں کا سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے اس معاملے میں۔ وہ دن کا جیسے ہی یوں سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا پو پھوٹتی ہے، وہ تبھی اٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنا روزی روزگار یوں سمجھ لیں رزق کے معاملات شروع کر دیتے ہیں، وہ دانہ پانی اپنا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر یعنی کہ میں شام میں ہوتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں شام میں دانہ ڈال دوں، تاکہ پرندے صبح میں وہ 1-2 گھنٹہ، اگر میں لیٹ بھی ہوتا ہوں، جیسے میں 7-8 بجے دانہ کرتا ہوں، تو اتنا بھی ان کو بھوکا نہ رہنا پڑے، ان کو دانہ پانی ملا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ویورز، انتہائی اہم ویڈیو تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے میری اس ویڈیو سے کسی کا بھلا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ویورز، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔